حاتم سوال سن کر چل نکلا۔ 1 مہینے کے بعد ایک ایسا پہاڑ نظر آیا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو رونے چلانے کی آواز سنائی دی اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، ایک نوجوان خوش رو ایک سنگ مرمر کی سل پر آنکھیں بند کیے کھڑا ہے اور درخت کی ڈالی پکڑے آہو فغاں کر رہا ہے۔ حاتم نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تو کیوں اس طرح آہو زاری کرتا ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور بولا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں ایک بندہ خدا ہوں، تو اپنا احوال بیان کر۔ نوجوان بولا، اے مسافر، تم اپنی راہ لو، میرا حال سن کر کیا کرو گے؟ بہت سے آئے اور پوچھ کر چلے گئے، کسی نے میرے درد کا علاج نہ کیا۔ پھر جب حاتم نے بہت اصرار کیا تو نوجوان نے اپنی داستان یوں شروع کی، اے درد مند انسان، میں سوداگر ہوں، میرا قافلہ روم کو جاتا تھا۔ صبح کو اس پہاڑ پر آیا اور اس درخت کے نیچے پہنچا۔ یہاں ایک پری ذات کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ مجھ پر گلاب چھڑکنے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اٹھ کر کھڑا ہوا اور پوچھا، اے نازنین، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں پری ذات ہوں، یہ پہاڑ اور قلعہ میرا ہے، میں تمہارے جیسا آدمی چاہتی تھی، سو خدا نے مجھے ملا دیا۔ یہ باتیں سن کر میں ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اپنے مال اور قافلے کو بھول گیا۔ غرض 3 مہینے تک میں اس کے ساتھ رہا۔ ایک دن میں نے کہا، اے پری، اس جنگل کی بجائے آؤ شہر چلیں اور آرام سے رہیں۔ وہ راضی ہو گئی، مگر کہنے لگی، میں اپنے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں، لیکن خبردار، تم میرے آنے سے پہلے یہاں سے کہیں نہ جانا۔ چنانچہ وہ 7 دن میں آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، مگر 7 برس ہو گئے ہیں، وہ نہیں آئی۔ میں درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کر رہا ہوں، کہیں جا بھی نہیں سکتا کہ اگر میری غیر موجودگی میں وہ یہاں آ گئی تو کیا ہوگا۔ حاتم یہ سن کر آبدیدہ ہوا اور بولا، اگر اس کا کچھ نام و نشان معلوم ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ کوہ الکا پر رہتی ہے اور اس کا نام الگن پری ہے۔ حاتم نے کہا، اے جوان، خاطر جمع رکھو، میں کوہ الکا پر جاتا ہوں اور اسے تلاش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حاتم رخصت ہوا اور تھوڑے دنوں میں ایک اور پہاڑ پر جا پہنچا۔ اس پر جو چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میوے دار درخت لہلہا رہے ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس پرفضا مقام پر پہنچتے ہی حاتم کی آنکھ لگ گئی۔ شام کو 4 پری زاد آئیں اور حاتم کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگی، یہ کون ہے؟ حاتم ان کی آواز سن کر چونک پڑا۔ پھر ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں کوہ الکا اور الگن پری کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ الگن پری تو الکا کے پہاڑ کی شہزادی ہے، بہرحال ہم تمہیں کوہ الکا کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ غرض رات وہ ان کا مہمان رہا اور صبح ہوتے ہی وہ کوہ الکا کی طرف چل پڑا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیں اور 7 دن تک دن رات سفر کیا۔ 8ویں دن ایک جگہ رک کر کہنے لگی کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں ہماری سرحد ختم ہوتی ہے۔ حاتم ان سے رخصت ہوا اور آگے چلا۔ 1 مہینے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک دوراہا تھا۔ رات وہیں رہا۔ 2-4 گھڑی رات کی گزری کہ بستی کی طرف سے رونے کی آواز سنائی دی۔ حاتم ادھر چل پڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان بے اختیار رو رہا ہے۔ حاتم نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ جوان اس کی تسلی سے اور بھی دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں سپاہی ہوں، روزگار کے واسطے نکلا تھا، راستہ بھول کر اس شہر میں آ گیا۔ بستی والوں سے حاکم کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس شہر کا والی مسخر جادوگر کہلاتا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ راستے میں ایک باغ دکھائی دیا۔ میں سیر کے خیال سے گھوڑے سے اتر پڑا۔ 2-4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ اتنے میں غول پریوں کا نظر آیا۔ میں سمجھا کسی امیر کی بیگمات ہیں، لہٰذا وہاں سے پلٹ گیا، مگر ان سب نے دوڑ کر اپنی بیوی کو خبر کر دی۔ وہ مسخر جادوگر کی بیٹی تھی۔ چنانچہ وہ مجھے ایک مکان میں لے گئی۔ اتنے میں اس کا باپ باغ میں آ گیا۔ میرے گھوڑے کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کسی نے ڈر کے مارے کچھ نہ بتایا۔ وہ آگے بڑھا۔ اب جو اس نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس دیکھا تو بڑا برہم ہوا اور اپنی بیٹی کو مار ڈالنے کے ارادے سے جھپٹا، مگر بیٹی کی ماں درمیان میں آ گئی اور بولی، یہ جوان کسی شریف خاندان کا معلوم ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی جائے۔ مسخر جادوگر کو یہ مشورہ پسند آیا، مگر کہنے لگا کہ پہلے یہ میرے 3 قول پورے کرے۔ ایک تو یہ ایک جوڑا پری روح جانور کا لائے، دوسرے یہ کہ سرخ سانپ کا مہرہ لائے، تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو کھولتے گھی میں کڑھائی میں ڈالے اور سلامت نکل آئے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور جنگل میں بھاگ آیا۔ اب بھوک اور پیاس کے مارے مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔
اور نہ اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ اس کی شرطیں پوری کروں۔ حاتم نے کہا، اے جوان، میں یہ شرطیں پوری کر کے تیری شادی کرا دوں گا۔ پھر حاتم نے سوچا کہ گیدڑوں نے میرے زخموں کے واسطے پریرو جانور کا مغز مایندران سے لایا تھا، لہٰذا اسی جنگل میں جانا چاہیے۔ چنانچہ حاتم چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ قلعے کے خندق کے گرد بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ایک نہایت خطرناک جانور کہیں سے آتا ہے اور 3-4 آدمی کھا جاتا ہے۔ حاتم سوچنے لگا کہ کسی طرح اس بلا کو ان غریبوں کے سر سے ٹالنا چاہیے۔ یہ سوچ کر سرائے میں آیا اور اس کے پاس میدان میں ایک بڑا سا گڑھا کھدوایا اور سوکھی لکڑیوں سے اسے چھپا کر اس کے اندر جا بیٹھا۔ جب خوب رات ہو گئی تو وہ جانور آیا۔ وہ جانور ایک پہاڑ کی طرح لگتا تھا۔ جب وہ نزدیک آیا تو حاتم نے اسے پہچان لیا۔ اس کا نام سمن ہے، 8 پاؤں اور 7 سر رکھتا ہے۔ اس کا ایک سر ہاتھی کا سا ہے اور 6 سر شیر کے سے۔ جو سر ہاتھی کی شکل کا ہے اس میں 9 آنکھیں ہیں۔ اگر بیچ کی آنکھ کسی ضرب سے پھوڑ دی جائے تو یقین ہے کہ یہ بھاگ جائے گا اور اس طرف کا دوبارہ رخ نہیں کرے گا۔ اتنے میں وہ منہ پھیلائے آ پہنچا۔ لوگوں نے قلعے کے گرد آگ بھڑکا دی۔ وہ ادھر ادھر پھرنے لگا اور ایک آواز اس کے ہاتھی کے منہ سے ایسی نکلی کہ سب تھرا گئے۔ یکایک وہ جانور حاتم کے پاس جا پہنچا۔ حاتم نے تاک کر ایک ایسا تیر مارا کہ بیچ کی آنکھ میں لگا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، پھر اٹھ کر ایسا بھاگا کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ حاتم اس گڑھے سے نکلا اور باقی رات وہیں کاٹی۔ سب لوگ حاتم کے پاؤں پر گر پڑے اور لاکھوں روپے اس کے آگے لا کر رکھ دیے۔ اس نے کہا، میں یہ سب کیا کروں گا؟ ان کو کسی فقیر کو دے دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ نیولے سے لڑ رہا ہے۔ حاتم نے للکارا کہ اے جوانوں، تم کیوں اپنی جانیں کھوتے ہو؟ سانپ نے کہا، اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ نیولا بولا، وہ میری خوراک تھا۔ حاتم نے کہا، اے نیولے، اگر گوشت ہی کھانا ہے تو میں اپنے بدن کا گوشت دوں۔ اور سانپ سے کہا کہ اپنے باپ کا بدلہ چاہتا ہے تو مجھے مار۔ یہ سن کر دونوں لڑائی سے باز رہے۔ پھر نیولے نے کہا، اے شخص، تو نے گوشت دینے کا وعدہ کیا ہے، اب مجھے گوشت دو۔ حاتم نے خنجر کمر سے کھینچا اور چاہتا تھا کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹے کہ اتنے میں نیولا پکارا، اے جوان مرد، ٹھہرو، یہ میں نے تمہاری آزمائش کے لیے کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں انسان بن گئے۔ حاتم نے حیران ہو کر کہا، اے عزیزو، یہ کیا ہے؟ تم تو ابھی جانور کی شکل میں تھے اور اب انسان بن گئے ہو۔ نیولا بولا، ہم دونوں جن قوم سے ہیں۔ اس کے باپ کو میں نے اس لیے مارا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نہیں کرتا تھا اور یہ اس لڑکی کا بھائی ہے۔ حاتم نے سانپ سے پوچھا، وہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا، میں اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ مجھے قبول کر لے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ نیولے نے کہا، میرا باپ جیتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا۔ حاتم نے کہا، تم مجھے اپنے باپ کے پاس لے چلو۔ غرض وہ دونوں جن اور حاتم روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر نیولے نے کہا، میں اپنے محل جاتا ہوں، تم ہمارے شہر کی طرف چلو، وہاں لوگ تمہیں پکڑ کر میرے باپ کے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ حاتم نے ایسا ہی کیا اور جن اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس بادشاہ کا نام ہیوز تھا۔ حاتم نے اسے سمجھایا کہ ان دونوں کی شادیاں کر دو۔ ہیوز کو حاتم کا مشورہ پسند آیا اور دونوں جنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ تب حاتم ہیوز بادشاہ سے رخصت ہونے لگا۔ ہیوز نے کہا، اس نیکی کے بدلے تم کچھ زر و جواہر لے لو۔ حاتم نے کہا، میں نیکی کا بدلہ نہیں لیتا۔ اس نے کہا، اگر مال و دولت نہیں لیتے تو میرا یہ عصا لے لو۔ عصا لکڑی کو کہتے ہیں جس کو پکڑ کر چلتے ہیں۔ تو میرا یہ عصا لے لو، اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ اگر سانپ اور بچھو کاٹیں تو زہر اثر نہ کرے گا، اور اگر اس کو ساتھ رکھ کر سو گے تو آگ نہ جلائے گی۔ اگر کوئی تم پر جادو کرے گا تو اس کا بھی اثر نہ ہوگا۔ اگر دریا کے راستے میں جاؤ تو اس عصا کو دریا میں ڈال دو، یہ کشتی بن جائے گا اور بیڑا پار کرا دے گا۔ اور تمہیں میں ایک مہرہ بھی دیتا ہوں، اگر راستے میں سیاہ یا سفید سانپ ملے تو اس مہرے کو اپنے منہ میں رکھ لینا، زہر بالکل اثر نہ کرے گا۔ حاتم ان دونوں چیزوں کو لے کر رخصت ہوا۔ کئی منزلوں کے بعد ایک بہت بڑا دریا ملا۔ حاتم نے ہیوز کے عصا کو دریا میں ڈال دیا، وہ کشتی بن گیا اور یہ اس پر سوار ہو کر چلا اور دریا کے کنارے جا لگا۔ پھر مایندران کی طرف روانہ ہوا اور اس کے قریب جا پہنچا۔ وہاں پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر بیٹھا، اتنے میں رات ہو گئی اور جو دانا چگنے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔
اور ایک درخت کے اوپر بیٹھ کر آپس میں کہنے لگے کہ آج کی رات ایک غریب پرور آدمی دوسرے کی وجہ سے اذیتیں اٹھاتا یہاں تک آیا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے اس کا نام حاتم بن طے سنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ملاقات نہ کر سکیں۔ وہ آپس میں بات کر کے حاتم کے پاس آئے۔ وہ ان کی صورت دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ان کا منہ انسانوں کا سا تھا اور بدن مور جیسا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی شخص مسخر جادوگر کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو مسخر جادوگر نے ایک جوڑا ہمارا طلب کیا ہے۔ حاتم نے کہا، یہ تم نے سچ کہا، اگر تم ایک جوڑا دے دو تو بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ان میں سے ایک اٹھا اور ایک جوڑا اپنے بچوں کا حاتم کو دے دیا۔ حاتم ان کو لے کر رخصت ہوا اور مسخر جادوگر کے شہر کی طرف چلا۔ ایک مدت کے بعد اس جوان تک پہنچا۔ وہ اس جوڑے کو دیکھ کر حاتم کے پاؤں میں گر پڑا۔ حاتم نے اسے گلے لگا لیا اور اپنے سفر کے تمام واقعات کہہ سنائے اور کہا کہ تو اسی طرح مسخر جادوگر کے سامنے تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یہ جوڑا میں لایا ہوں۔ وہ سپاہی اس جوڑے کو لے کر مسخر جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر اس جوڑے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا۔ تفصیلات پوچھی۔ اس نوجوان نے حاتم کی سنی ہوئی کہانی بیان کر دی۔ جادوگر نے کہا، اب جاؤ اور سرخ سانپ کا مہرہ لاؤ۔ جوان نے کہا، اتنا بتا دو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ کوکاف کے دشت سرخ میں ہے۔ چنانچہ جوان حاتم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عزیز، اس نے سرخ سانپ کا مہرہ مانگا ہے۔ پھر اس نے جو سنا تھا وہ بتا دیا۔ حاتم اسے تسلی دے کر کوکاف کی طرف چلا گیا۔ کئی منزلیں طے کی۔ ایک دن صبح کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچھو جس کا جسم مرغی کے برابر تھا چلا جا رہا ہے۔ حاتم نے ایسا بچھو کبھی نہ دیکھا تھا، لہٰذا وہ ڈر گیا۔ بچھو جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ حاتم اس کے پیچھے لگ گیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک شہر نظر آیا۔ بچھو وہاں لوٹ پوٹ کر سانپ بن گیا۔ حاتم حیران ہوا۔ سانپ ایک بل میں جا بیٹھا۔ حاتم بھی قریب بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو سانپ نکل کر شہر کی طرف چلا۔